سید ابیاس رضا نظری صاحب خطاب فرمائیں گے. اختتام مجلس ہونے کے بعد شہزادہ عسکر برآمد کروائیں گے. کل 6 محرم الحرام کو مہندی شہزادہ قاسم برآمد ہوگی. 7 محرم الحرام کو تابوت شہزادہ علی اکبر برآمد ہوگا. 8 محرم الحرام کو مجلس اعزاز ٹھیک صبح 9 بجے شروع ہوگی جس میں ملک کے دیگر علماء و حاضرین خطاب فرمائیں گے. اختتام مجلس پر شفیع الزہرا برآمد ہوگا اور ماتمی عزیز اور پرسہ ادا کریں گے. مومنین سے شرکت کی صدا ہے. بلند تر صلوات پڑھیے. 13 محرم الحرام کو بعد از نماز مغربین اسی جگہ پہ اس امام بارگاہ میں مجلس صوم کا انعقاد کیا ہے. تمام مومنین سے شرکت کی صدا ہے. صلوات پڑھیے گا. مومنین سے ایک اور اعلان سماعت فرمائیے گا. گزارش ہے کہ برائے مہربانی جو حضرات بڑے حضرات ہیں یا بزرگ ہیں نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے بیٹھا کریں. قبلہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یاد جب میں پڑھتا ہوں تو بچے آگے شور کرتے ہیں. گزارش ہے کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ بچوں کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ بچے. صلوات پڑھیے گا. میرا محمد والے ایک اور گزارش کرنے لگا ہوں. عشرہ محرم الحرام کی مجلس اعزاز جو ادھر منعقد ہو رہی ہے اس کی ویڈیو اگر آپ نے کسی نے دیکھ لی ہو تو یوٹیوب پہ ایک چینل ہے عرفہ 14 ٹی وی. اس پہ آپ سرچ کر کے ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. بلند تر صلوات پڑھیے. نظر ان کی رخ باطل پہ جمی ہوتی ہے اور ہجر یار میں پلکوں پہ نمی ہوتی ہے اور وہی ہوتے ہیں زیادہ میرے مولا کے خلاف ان میں جن کے شرافت کی کمی ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے مبلغ اسلام جناب قبلہ سید خلیل حضرت نقوی صاحب اپنا موضوع جو لے کے چل رہے ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. مومنین سے گزارش ہے جو گزار میں کھڑے ہیں برائے کرم تشریف لے آئیں. صلوات پڑھیے گا بر محمد. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين معصومين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات محمد وعلى احسان ہے خالق اللہ یزال کا کہ جس نے ہمیں امت مصطفیٰ میں قرار فرمایا. بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ
کسی کو مصطفیٰ جس نبی کو نبی قرار دے، رسول کے وسیلے سے دعا فرماتے ہیں کہ مومن بیمار ہیں، پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک مومنہ نے دل میں دعا لگائی ہے کہ ان کے بیٹے بے اولاد ہیں، تو سب دعا فرمائیے گا پروردگار عالم شہزادی جناب رباب سلام اللہ علیہ کے صدقے بے اولاد مومنین کی جھولیوں کو آباد فرمائے۔ جو ہمارے برادران بے روزگار ہیں یا روزگار کے سلسلے سفر میں ہیں، پروردگار ان کے روزگار میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ اور دعا ہے پورے زمین پہ جہاں جہاں بھی عزادار مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام برپا ہے، پروردگار عالم تمام عزاداران حسین بن علی کی محافظت فرمائے۔ اور پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم وارث فارش رضا، وارث کائنات، حجت دوران امام زمانہ کا در ظہور فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ہمارے اور آپ کے درمیان سلسلہ کلام قرآن اور وارثان قرآن کے موضوع سے مسلسل جاری اور ساری ہے، جس کے لیے اللہ سورہ فاتر کے اندر ارشاد فرما ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ بندوں کو چن لیا، کچھ بندوں کو منتخب کر لیا، کچھ بندوں کا اصطفیٰ کر لیا، جنہیں ہم نے چنا، جنہیں ہم نے منتخب کیا، جن کا ہم نے اصطفیٰ کیا، انہیں ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا وارث بنا دیا۔ یہ اللہ نے جنہیں وارث بنایا، دیکھیں عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں کچھ مجالس میں عرض ہو چکی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں عرض کرنا باقی ہے۔ یہ وارثانی کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ فرمایا قرآن وہ کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو لا ریب ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ تو کتاب کون کہ وراثت کیا ہے؟ وراثت بے عیب ہے، وراثت میں کوئی شک نہیں، وراثت میں کوئی عیب نہیں۔ تو عزیزان گرامی جیسے وراثت بے عیب ہے ویسے ہی وارث بھی عیب ہو، وارث بھی بے عیب ہو، وارث کے اندر بھی کوئی عیب نہ ہو، وارث کے اندر بھی کوئی شک نہ ہو۔ لا ریب فی ھدی للمتقین، فرمایا ہم جو کتاب تمہاری ہدایت کے لیے نازل کر رہے ہیں، جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیج رہے ہیں، ھدی للمتقین، ہماری یہ کتاب جو ہے متقیوں کی ہدایت کرتی ہے، متقیوں کو فائدہ دیتی ہے، متقیوں کو راہ راست پلاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے کچھ وارث بھی بنا دیے۔ تو جیسے کتاب متقیوں کی ہدایت کرتی ہے، ویسے کتاب کا وارث علی متقیوں کا امام ہے۔ کون ہے وارث؟ ریاست کیا ہے؟ کبھی سوچا کہ اللہ کے چنے ہوئے کون ہیں، اللہ کے منتخب کون ہیں؟ تو زمانے میں نہ بھٹکا کیجئے، زمانے میں پریشان نہ ہوا کیجئے کہ ڈھونڈتے رہیں وارث کہاں سے ملیں گے، وارث کہاں سے چاہیے۔ ہمیشہ سوال جب قرآن میں ہوتا ہے، جواب بھی قرآن کے اندر ہوتا ہے، جواب بھی قرآن سے تلاش کیجئے کہ قرآن ہمیں بتا تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے میں نے اپنے وارث بنا دیے قرآن، کیا اللہ نے قرآن کے اندر اپنے وارثوں کا تعارف کرایا، وارثوں کی پہچان کرائی کہ میرے وارث کون ہے؟ قرآن کہتے ہیں ہاں اللہ نے قرآن میں اپنے وارثوں کا تعارف کرایا، اپنے وارثوں کی پہچان کرائی۔ فرمایا کہاں پہ؟ فرمایا اللہ قرآن میں آل عمران میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، فرمایا پہلے وارث کا نام آدم ہے، ہوئے گا پہلے وارث کا نام، پہلے وارث کا نام آدم ہے، پھر نوح ہے اور آل ابراہیم ہے اور آل عمران ہے، علی العالمین، تمام عالمین پر وہ بھی وارث ہے۔ خدا کے نگران
ہوئی گا آدم بھی وارث ہے، نوح بھی وارث ہے، آل ابراہیم بھی وارث ہے، آل عمران بھی وارث ہے۔ اب اگر مومن ہیں آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہوں گے، زیارت وارثہ میں کیا جملے کہتے ہیں؟ زیارت آپ پہچانیے نا وارث قرآن کون ہے، یعنی کتاب کا وارث آدم بھی بنا، نوح بھی بنا، ابراہیم بھی بنا، آل ابراہیم بھی بنی، آل عمران بھی بنی۔ اب پڑھیے زیارت وارثہ کے جملے۔ زیارت وارثہ میں آپ امام حسین کے لیے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اے موسیٰ کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے آل ابراہیم کے وارث، اے آل عمران کے وارث، تجھ پر سلام ہو۔ پتہ چلا قرآن کا وارث یا آدم ہوگا یا وارث آدم حسین ہے۔ کون ہے وارث؟ جب وارث معصوم ہے، وراثت معصوم ہے، تو پھر وارث ایسا ہونا چاہیے، وارث ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو ٹھہر جاؤ میں کسی اور سے پوچھ کے آؤں۔ نہ عزیزان گرامی، وارث کیسا ہونا چاہیے؟ وارث قرآن کیسا ہونا چاہیے؟ وارث قرآن ایسا ہونا چاہیے اگر سر کٹ بھی جائے تو لوگ کے نیزہ تلاوت کر کے کہے وارث قرآن ایسا ہو۔ وارث قرآن ایسا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی ذرا دقت کیجئے، تو قرآن کو پچھلے دن میں عرض کر رہا تھا، قرآن کو پڑھنا چاہیے، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں۔ کم سے کم کیا حکم معصوم کہ ایک دن میں 50 آیات قرآن کی تلاوت کی جائے، توجہ ہے نا، 50 آیات قرآن کی تلاوت کی جائے، کم سے کم جو اجر ہے۔ اور کیا فرمایا؟ 100 آیات تلاوت کرو گے تو دیکھیں عزیزان گرامی، جب کوئی مومن قرآن پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے، تو جب وہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اگر اس کے والدین اس جہان سے کوچ کر جاتے ہیں تو اللہ اس مومن کے قرآن پڑھنے کے صدقے میں اس کے والدین کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے والدین کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے والدین کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بندہ تھا، مومن تھا، وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد پہلا دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، اس کو قبر کے اندر مسلسل عذاب دیا جا رہا تھا۔ جب سوئم کی مجلس گزر گئی، رسم سوئم گزر گئی، تیسرا دن ہوا، شام کے وقت اس کی زوجہ نے اس کے ننھے سے بیٹے کو پکڑا اور مسجد میں قاری قرآن کے پاس لے کے گئی، قاری صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دیجیے، میرے بچے کو قرآن پڑھائیے۔ اب قاری صاحب نے، مولانا نے، علامہ نے بچے سے کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر بچے نے توتری زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر آواز پروردگار فرشتوں اس کے باپ سے عذاب ہٹا لو۔ یہ پہنچے آپ، اس کے باپ سے عذاب ہٹا دو، پروردگار گناہگار ہے، پروردگار خطا کار ہے، پروردگار فاسق ہے، ساری زندگی تیرا نافرمان رہا ہے، اس پہ عذاب کر رہے ہیں، ہٹا کیوں نہیں؟ آواز پروردگاری عذاب کا خطا کار بھی ہے، گناہگار بھی ہے، بدکار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، پر کیا کروں؟ اس کا ننھا سا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ تو رحمان کہے، میں اس کے بچے کے باپ کو عذاب دوں۔ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن کیا؟ بڑی عادت سے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے لازم ہے، جو ہے نا، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم روزانہ واجب نماز کے اندر سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ تاکہ ذرا بیدار ہوئیے، سورہ قدر کی تلاوت کرو، سورہ قدر پڑھا کرو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی تلاوت کیا کرو۔ کہاں؟ واجب نمازوں میں لازم قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پہ تم سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ کیوں کرو؟ دیکھیے وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم بے سبب نہیں، بغیر کسی وجہ کے نہیں، فرمایا جب تم سورہ قدر کی تلاوت کرو گے، بہت توجہ سے بیدار ہو گے میرا مجمع، جب تم سورہ قدر کی تلاوت کرو گے تو تم حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہو گے۔ داخل بیدار
ومنهم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کچھ اللہ نے ایسے بھی جانور بنائے، ایسے بھی کیڑے بنائے جو پیٹ کے بل زمین پر چلتے ہیں، تب تو وہ تمہارے لیے ان میں سے کچھ نقصان دہ بھی ہیں۔ اگر تم سورہ قدر پڑھو گے تو زمین پر رینگنے والے موذی جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں کے شر سے اللہ تمہیں سورہ قدر کی برکت سے محفوظ رکھے گا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے فرمایا کہ جب کوئی مومن مر جائے، جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کیا کرے؟ جب کوئی مومن مر جاتا ہے تو مومنین، دیکھیے بہت توجہ سے قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ روزمرہ کی باتیں ہیں۔ جب کوئی مومن مر جاتا ہے تو اس کی قبر کے گرد کافی سارے مومنین بیٹھ جاتے ہیں، کافی سارے مومنین بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بیٹھنے کے بعد اپنی مشت شہادت کو زمین کے اندر اس تازہ قبر کی مٹی کے اندر داخل کرتے ہیں، اور داخل کرنے کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں۔ وجہ کا یقین یہ ہے کہ ہم سورہ قدر کی جب تلاوت کرتے ہیں ہماری انگلیوں سے کچھ نورانی شعائیں نکلتی ہیں، ہماری انگلیوں سے کچھ نورانی شعائیں نکلتی ہیں، کچھ نورانی ریز نکلتی ہیں جو قبر کی تہ کے اندر جاتی ہیں اور قبر میں ہونے والے عذاب قبر کو روکتی ہیں۔ یہ پہنچ پا رہے آپ، اور عذاب قبر کو روکتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ جب ہم سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ریز نکلتی ہیں، شعائیں نکلتی ہیں اور جا کر اس قبر کے عذاب کو روکتی ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ یہی جملہ ہم پاکستان میں پڑھیں، یہی جملہ ملتان میں پڑھیں، یہی جملہ گجرانوالہ میں پڑھیں، یہی جملہ ہم کہیں پہ بھی پڑھیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہوتا، کوئی پریشان بھی نہیں ہوتا کہ کیا یہ ریز فائدہ دیتی ہے یا نہیں، کیا یہ شعائیں فائدہ دیتی ہیں یا نہیں۔ سب مان لیتے ہیں کہ سورہ قدر پڑھنے سے ریز نکلتی ہے، شعائیں نکلتی ہیں، وہ قبر میں ہونے والے عذاب کو روکتی ہے۔ ارے یہی تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، جب وراثت کی تلاوت کرتے ہو تو عذاب قبر کم ہو جاتا ہے، لیکن جب وارث قرآن قبر میں تشریف لائے، جب وارث قرآن علی ابن ابی طالب قبر میں تشریف لاتے ہیں تو پھر عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ علی کیسے قبر میں آ سکتے ہیں؟ بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں۔ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، علی قبر میں آئیں گے۔ بھائی ہم نے مانا ہی اسے ہے جو وارث کائنات ہے، ہم ایسے ویسوں کو نہیں مانا جو محتاج رہے۔ کون؟ کیسے؟ علامہ محمد حسین امینی، شاید بزرگان نام جانتے ہو، دوست جانتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے غدیر کے اوپر مولا علی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے 120 جلد پر مشتمل کتاب تیار کی، 120 جلدوں میں مشتمل الغدیر تیار کی۔ مر گئے امینی، جب مر گئے پہلے دن، دوسرے دن، جانے اور کچھ دن بعد ان کے بیٹے نے انہیں خواب میں دیکھا، ان کے بیٹے نے انہیں خواب میں دیکھا۔ فرمایا بابا حالات قبر بتائیے۔ کہا بیٹا حالات قبر بہت مشکل ہیں، حالات قبر بہت سخت ہیں، قبر کے اندر بہت پریشانیاں ہیں۔ بابا تو پھر گزری کیسے؟ کہا بڑی سخت گزر رہی تھی، لیکن اس قبر کے اندر تب آسانی ہوئی جب مصطفیٰ اور علی آئے۔ یہ پہنچے اس قبر کے اندر، مصطفیٰ اور علی ہے۔ کہا بابا حال بتائیے، واقعہ بتلائیے۔ کہا بیٹا فرشتے مجھ سے سوال کر رہے تھے، جب مصطفیٰ اور علی ہے فرشتے ہٹ گئے، جب علی ہے میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور رسول فرماتے ہیں یا علی امینی تیرا محسن ہے۔ آخر اقرار ہوئیے گا، امینی تیرا محسن ہے، اسے حوض کوثر پلا، اس نے تیری ولایت ثابت کرنے کے لیے دنیا کے مختلف
ममालिक में धक्के खाए और इसने बेहतरीन किताब मुरतब की, शायरी अमीनी तेरा मोहसिन है, इसे आज रता कर। मौला फरमाते फरिश्तों जल्दी से हौज़े कौसर ले आओ, मैं अमीनी को कौसर पिलाता हूँ। फरिश्ते पानी लाए और पानी जाम देने लगे। मौला फरमाते ऐसे जाम न देना, अमीनी मेरा मानने वाला है, मैं हाथों का प्याला बनाता हूँ। कौन है? अमीनी को पानी पिलाओ। क्यों? अली से मोहब्बत करो, अली के नाम पे मिट जाओ, अली के मोहसिन बन जाओ। ज़माना तुम्हें जहां परेशान करेगा, यहां भी मुश्किल कुशा मिलेगा, वहां भी मुश्किल कुशा मिलेगा। परेशान हो जाते हैं। बात समझिए आप, देखिए कुरान क्या है? कुरान विरासत है। समझिए कुरान है क्या? अल्लाह ने ना कुरान में बहुत सारे लोगों पे कुल्ले इस्तेमाल किया, और जो है ना परेशानी तो नहीं हो रही। अल्लाह ने कुल्ले इस्तेमाल किया। कुल्ले क्या इस्तेमाल किया? यानी अल्लाह ने कुरान में कुल्ले इस्तेमाल किया, उसके बाद लाफ़ से इल्ला लगा दिया। कुल्ले इस्तेमाल किया, उसके बाद लाफ़ से इल्ला लगा दिया। और इल्ला के बाद उस कुल्ले को खत्म करने के बाद इल्ला के बाद जो है उन्हें मुस्तस्ना करार दिया। लेकिन आप मिसाल से समझा दो। अल्लाह ने कुल्ले बयान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाद आज इन्नल इंसाना लाफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कुल्ले क्या है? फरमाया कसम है ज़माने की, कसम है असर की, कसम है इस कायनात की, कसम है इस कायनात की। क्या है? इन्नल इंसाना लाफी खुस्र, ज़माने के तमाम इंसान घाटे में है, ज़माने के तमाम इंसान खसारे में है, तमाम इंसान नुकसान में है। आप क्या किया? इल्ला लगाया। बलास इन्नल इंसाना लाफी खुस्र, सब घाटे में है, सब नुकसान में है, सब खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग के जो ईमान लाए वो फायदे में है, वो नफे में है, उन्हें फायदा है, उन्हें नफा है, उन्हें फायदा है, उन्हें नफा है। अब बात समझिए, इल्ला से पहले नुकसान, काबिल थोड़ा बेदार होइएगा। इल्ला से पहले नुकसान, इल्ला से पहले घाटा, इल्ला से पहले खसारा, इल्ला के बाद फायदा, इल्ला के बाद नफा। किसी ने छठे इमाम से पूछा, मौला क्या कोई ऐसा कलमा है, क्या कोई ऐसा जुमला है कि अगर आधा बयान किया जाए, आधा बयान किया जाए तो कुफ्र है, पूरा बयान किया जाए तो ईमान है? मौला मुस्कुरा के फरमाते उस कलमे का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह है। बोला कैसे? फरमाया कि अगर तुम कहो, बहुत तवज्जो चाहूंगा, अगर तुम कहो ला इलाहा कि कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई माबूद नहीं है, तो ये कुफ्र है। ये पहुंचे आप, नहीं समझे आप? खाली ला इलाहा कहो तो ये कुफ्र है। कोई इबादत के लायक नहीं, जब कोई इबादत के लायक नहीं फिर नमाजें कैसी? जब कोई इबादत के लायक नहीं तो रोजे कैसे? जब कोई इबादत के लायक नहीं तो हज कैसे? जब कोई इबादत के लायक नहीं तो क़याम व क़ुऊद कैसा? हमें अगर आधा इस्तेमाल करोगे, आधा कलमा पढ़ोगे तो कुफ्र है। अगर कहोगे इसके बाद कहोगे इल्ला, नहीं पहुंचे आप? ला इलाहा कुफ्र है, इल्लल्लाह इल्ला के बाद ईमान है, इल्ला के बाद ईमान है। ला इलाहा कुफ्र है, इल्लल्लाह ईमान है। इल्ला से पहले कुफ्र, पूरे मौजूद की तवज्जो चाहूंगा। इल्ला से पहले कुफ्र है, इल्ला के बाद ईमान है। आपके बेदारी टूट जाए, खामोशी टूट जाए, बेदार हो जाए, मैं सिर्फ जुमला कहने लगा हूँ। इल्ला से पहले कुफ्र, इल्ला के बाद ईमान, इल्ला से पहले कुफ्र, इल्ला के बाद ईमान। मैदान उहुद के अंदर, जंग उहुद के अंदर जब जिब्राइल ने मुस्तफा को तन्हा देखा तो क्या कहा? ला फता, कोई मर्द मैदान नहीं है इल्ला अली।
پریشانی دور کر تو پڑھیے پھر قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت الکرسی ہر بندے کو آتی ہے. اللہ آیت الکرسی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کے بیدار ہوئیے گا الا باذنہ. کیا کہا؟ من ذا الذی یشفع عنده، اس کے ہاں کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. اس کے ہاں کوئی بھی تمہارا شفیع نہیں ہو سکتا. اس کے ہاں تمہارا کوئی بھی شافع نہیں ہو سکتا. اس کے ہاں تمہاری کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. کوئی تمہارا شفیع نہیں. لیکن وہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو نفس نفسی کا عالم ہوگا، سورج سے اندھیرے میں سوال ہوگا، گرمی کی حدت اتنی ہوگی کہ زبان بہر لٹک رہی ہوگی. ایسا عالم ہوگا. پیر مرید پہ لعنت کرے گا، مرید پیر پہ لعنت کرے گا. مرید پیر پہ لعنت کر رہا ہے. ماں بیٹے سے دور بھاگے گی. یوما یفیر المرء من اخیہ و ابیہ و امیہ. باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، اولاد والدین سے بھاگے گی، والدین اولاد سے بھاگیں گے. من ذا الذی یشفع عنده، کہ وہاں کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں جو اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کرے الا مگر وہ باذن، جنہیں اللہ نے امر دیا ہے. اجازت دے رکھی ہے. عزیزان گرامی اب سمجھیے مسلمان بھی دو طرح کے ہیں. ایک اللہ سے پہلے والے، اللہ کے لیے بیدار ہونا. ایک اللہ سے پہلے والے، ایک اللہ کے بعد والے. ایک وہ جو یہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده، کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، ایک یہاں ٹھہر جاتے ہیں. دوسرے وہ جو کہتے ہیں اللہ پہ اذن ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اذن دیا ہے. اب جو اللہ سے ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کے بعد والے ہیں، یہ دونوں قبر میں جائیں گے. آخری فقط کی توجہ، یہ دونوں قبر میں جائیں گے. جو اللہ سے پہلے والے ہیں جب قبر میں جائیں گے 100 فٹ کا اژدہا نظر آئے گا. جو اللہ کے بعد والے ہیں انہیں میں قبر کے اندر اس اژدہا کو چیرنے والا مرتضی نظر آئے گا. کچھ اللہ کے بعد والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ قبر میں مرتضی کہاں سے آئے گا، یہ اژدہا کو چیرنے والا. بھائی تمہیں نہیں پتا علی کوئی پہلی مرتبہ تو اژدہا نہیں چیر رہا. علی کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں چیر رہا. 3 دن کے علی کو اٹھا کے لایا رسول بیت اللہ سے باہر آئے. جب باہر آئے پیغمبر علی کو اٹھا کے خانہ ابو طالب کی طرف جانے لگے. ایسے نہ سنیے گا. علی کو اٹھا کے خانہ ابو طالب کی طرف جانے لگے. ابو جہل سامنے آ گئے. مصطفیٰ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا گھر لے کے جا رہا ہوں. گھر لے کے جا رہا ہوں. کیا تمہیں نہیں پتا؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے ہاں امتحان ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے کہ بچہ حرام زادہ ہے. کہا ایسے امتحان لیتے ہو؟ کہا ہم نے ایک سانپ پال رکھا ہے. ہم نے ایک سانپ پال رکھا ہے. اس پتھر کے اوپر ہم لکھاتے ہیں. وہ سانپ آتا ہے. اگر کسی بچے کو ڈس لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر حلالی ہے. اگر نہ ڈسے ہم کہتے ہیں حلال زادہ ہے. علی کو لکھا دے. پیغمبر نے مسکرا کے علی کا چہرہ دیکھا. علی نے مسکرا کے محمد کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں مجھے لکھا دے. آج روایت بدل دوں گا، آج انداز بدل دوں گا، آج کھلیہ بدل دوں گا. مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو لکھایا. جب مرتضیٰ لیٹ گئے یہاں سے سانپ نکلا. سانپ نے پھن پھیلایا. علی نے ہاتھ بڑھایا. ہاتھ بڑھا کے سانپ کو 2 ٹکڑے میں بدل کے پھینک دیا. مصطفیٰ نے بھائی کو اٹھایا. اٹھا کے جانے لگے. ابو جہل کہتے ہیں ابو طالب محمد سے پوچھ اب حلالی اور حرامی کی پہچان کیسے ہو؟ مرتضیٰ فرماتے ہیں چاچا. مصطفیٰ نے کہا چاچا بتا دو آج سے حلالی اور حرامی کی پہچان علی ہے.
وارث ہو ہی نہیں سکتا اور کسی کو یہ وراثت مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ وراثت کے لیے وارث جیسی وراثت ہے ویسا وارث ہو، وراثت طاہر ہے تو وارث بھی طاہر ہو، جیسی وراثت طاہر ویسا وارث بھی طاہر ہونا چاہیے، وراثت بھی بے عیب ہے تو وارث بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ یہ کون ہے دیکھ کے سمجھیے، یہ کیسا وارث ہے؟ حکم پروردگار مصطفیٰ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب اپنے قریبی کو ہمارے اسلام کی دعوت دے، حبیب اپنے قریبی کو ہمارے دین کی ہمارے اسلام کی دعوت دے۔ پیغمبر کے پاس آئے، جاؤ ان سب مشرکوں کو بولو آج شام کو مصطفیٰ نے کہا ہے ابو طالب کے گھر میں دعوت ہے، ابو طالب کے گھر میں دعوت ہے، سارے ہیں ابو طالب کے خاندان میں دسترخوان پہ بیٹھے، پیغمبر نے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد پیغمبر اٹھے، اعلان رسالت کے لیے پیچھے سے ابو جہل اٹھا، اس نے شور بجانا شروع کیا، لوگ چلے گئے۔ دوسرا دن پھر ہوا، یہ آئے نہیں، جی سرکار، لوگوں کو بولا، لوگ آئے ابو طالب کے گھر، کھانا کھایا، پیغمبر اعلان رسالت کے لیے اٹھے، جو ہے نا اعلان رسالت کے لیے اٹھے، ابو جہل نے شور مچایا، لوگ چلے گئے۔ تیسرا دن پھر ہوا، یہ آئے نہیں، لوگوں کو بولا، لوگ آئے ابو طالب کا گھر، دسترخوان ابو طالب پہ کھاتے رہے۔ اسلام کی تبلیغ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ابو طالب کے دسترخوان سے، یہ کھاتے رہے۔ پیغمبر اعلان رسالت کے لیے اٹھے، وہاں سے ابو جہل اٹھا، منظر ذہن میں رکھیے گا، یہاں سے پیغمبر اٹھے، پیچھے سے ابو جہل اٹھا، یہاں سے سرکار ابو طالب اٹھے، یہاں سے ابو طالب اٹھے۔ اب پیغمبر نے کچھ کہنا چاہا، ابو جہل نے شور بچانے کے لیے زبان کھولنی ہی چاہی، یا یہاں سے کھڑے ابو طالب نے جلال میں آ کر کہا خاموش، چپ ہو جا، تو سنے گا اور میرا بیٹا محمد کہے گا، تو سنے گا اور میرا بیٹا محمد کہے گا۔ پھر رسول کی طرف مسکرا کے فرماتے ہیں قوم یا سیدی، قوم یا مولائی، اے میرے سردار، اے میرے آقا، کہیے جو کہنا ہے۔ ادھر جب ابو طالب نے یہ کہا اے میرے مولا، اے میرے سردار کہیے، آواز قدرت ہے ابو طالب، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ ابو طالب تو نے ہمارے رسول کو، ہمارے نبی کو، ہمارے حبیب کو 40 لوگوں میں مولا کہا ہے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں غدیر کے منبر پہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا کہلوائیں گے۔ یہ ابو طالب ہے، یہ گھرانہ ابو طالب کا ہے۔ کیسے سمجھیے وارثان قرآن کو اعتراض ہوتا ہے، ہم پہ بڑے اعتراض ہوتے ہیں، یہ جو آنسو بہا رہے ہو یہ دکھاوے کے آنسو ہیں، یہ ماتم کر رہے ہو دکھاوے کا ماتم ہے، یہ جو عزاداری کر رہے ہو دکھاوے کی عزاداری ہے، یہ جو مجلسوں میں بیٹھتے ہو دکھاوے کی مجلسیں ہیں۔ لوگ حتیٰ کہ ذہنی گراوٹیں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ لوگ تابوت کی چادر پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، قلم کے کپڑے میں بھی اعتراض کرتے ہیں۔ پریشان ہو گئے بھائی، وارثان قرآن سے اب دلیل لیں، کہیں اور نہ جائے، قرآن سے دلیل لیں، قرآن ہمیں بتا۔ اب اگر تابوت پہ چادر چڑھاؤ تو پہلی بات کیا ہوتی ہے، ہمیں چادر قرآن سے دکھاؤ، چادر قرآن سے دکھاؤ، یہ جو ماتم کر رہے ہو یہ ماتم کرنا قرآن سے دکھاؤ۔ عزیزان گرامی، ٹھنڈے دل سے، میں نے پہلے بھی کہا تھا مجلسوں کو سنجیدگی سے دیکھیے، ٹھنڈے دل سے دیکھیے۔ ہمارا کام کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں، کوئی مجلس میں آئے نہ آئے، کوئی روئے نہ روئے، کوئی ماتم کرے یا نہ کرے، ہمارا اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ سنجیدگی سے ذرا سوچیے۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے دکھاؤ، چادر قرآن سے دکھاؤ، علم قرآن سے دکھاؤ، کلام قرآن سے دکھاؤ، ذرا سمجھیے قرآن ہے کیا؟ ہر چیز قرآن سے دکھاؤ، ذرا سمجھیے بات کو، قرآن ہے کیا؟ قرآن کہتے کسے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہے، ذرا سمجھیے گا، دقت کیجیے گا، قرآن ہے
قرآن سے وہ قرآن سے. ہم نے کہا کہ قرآن ہم بازار سے لاتے ہیں. جب قرآن کو بازار سے لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام یہ کرتے ہیں, بچے کو کہتے ہیں جلدی سے یہ کچھ رقم لے کے جاؤ اور قرآن کے لیے بازار سے غلاف لے کے آؤ. قرآن کے لیے غلاف لے کے آؤ. اب ہم نے جب اعتراض کیا بھئی قرآن کو غلاف کیوں دے رہے ہو؟ کہا جی قرآن محترم ہے, قرآن محترم ہے, قرآن کا احترام یہ ہے, اسے دھول مٹی سے بچانے کے لیے اس پہ کپڑا چڑھایا جائے, اس پہ غلاف چڑھایا جائے, اس پہ کپڑا چڑھایا جائے. ہم نے قرآن کو محترم مانا, ہم نے قرآن کو احترام کے قابل مانا, تو ہم نے اس پہ غلاف چڑھا دیا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, تمہیں قرآن کا غلاف سمجھ میں آتا ہے, تابوت کی چادر سمجھ نہیں آتی. قرآن کا غلاف سمجھ میں آتا ہے, تب ماتم قرآن سے دکھاؤ, تو بھی جملے اور نبی سماؤ. ماتم قرآن سے دکھاؤ اور لوگ ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں, کتابیں کھنگالنے لگ جاتے ہیں, کتابوں میں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, اس کتاب میں دکھاؤ, اس کتاب میں دکھاؤ, اس کتاب میں دکھاؤ. لیکن قرآن موجود ہے تو قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے؟ قرآن سے پوچھو کہ ماتم قرآن سے دکھاؤ, یا میں ماتم قرآن سے دکھاؤ. ہمارا چھوٹا سا سوال ہے, یہ تو قرآن کو پڑھتے ہو, اب قرآن سے ہوگا تو ماتم کریں گے, قرآن کہے گا تو ماتم کریں گے. اچھا یہ بتاؤ کہ جو تم مسلسل حافظ بن رہے ہو, یہ جو تم مسلسل قرآن حفظ کیے جا رہے ہو, کیا قرآن کی 6666 آیتوں کے اندر کہیں لکھا ہے کہ مجھے حفظ کر لو؟ کیا کہیں پہ لکھا ہے مجھے حفظ کر لو؟ لکھا تو کہیں نہیں, پھر حافظ کیوں بن رہے ہو, پھر حج کیوں کیے جا رہے ہو؟ قرآن سے ہماری محبت ہے, یہ محبت کی دلیل ہے کہ ہم اسے حفظ کر لے, یہ ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے ماتم پر اعتراض نہ کر, ہمیں یہ بتا کہ حسین سے محبت واجب ہے یا مستحب ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ قرآن سے نکاؤ. یہ رونے سے کیا ہوگا؟ آخری جملہ, ماتم سے کیا ہوگا؟ عزاداری سے کیا ملے گا؟ ایک آنسو بہانے سے تمہیں جنت مل جائے گی. بہت توجہ کیجیے گا, کہ آج کل کے روزمرہ کے سوال ہے. ایک آنسو بہاؤ گے جنت مل جائے گی. ہماری مجلس پہ اعتراض, ماتم پہ اعتراض, جلوس پہ اعتراض, عزاداری پہ اعتراض. جی مجلس سے جنت نہ ملے گی, ماتم سے جنت نہ ملے گی, عزاداری سے جنت نہ ملے گی, رونے سے جنت نہ ملے گی, ہمیں تو نہ ملے گی, رسول کو چھوڑ کر بھاگ جانے والوں کو ماننے سے ملے گی. رونے سے کیا ہوگا؟ کیا جنت ملے گی؟ کہ رونے سے جنت مل جا سکتے. یہ جو گناہگار بیٹھے ہوتے مجلس میں, بہت توجہ کیجیے گا ذرا عزیزان گرامی, آخری جملہ ہے. یہ جو روتے بیٹھے ہیں مجلس میں بیٹھے ہیں, یہ گناہگار بیٹھے ہیں, سارے کے سارے یہ خطاکار بیٹھے ہیں, ان کے رونے سے کیا ہے جنت میں جائیں گے؟ آئی ہم بابا کے دور ممبر حسین سے کہتے ہیں, بے شک گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. اس سے بڑی تبلیغ نہ ہوگی. ہم مجلس حسین میں بابا کے دور کہہ رہے ہیں, بے شک گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. بہت توجہ کیجیے گا, بے شک گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. کیسے؟ ایسے نہیں جا سکتا جیسے چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا. بے شک گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. کیسے نہیں جا سکتا؟ ایسے نہیں جا سکتا جس طرح سے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے لوہا موم نہیں ہو سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے دریا راستہ نہیں بنا سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے سورج مغرب سے نہیں پلٹ سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے درخت آ کے اپنی جڑیں کھود کے اپنی جگہ چھوڑ کے نہیں آ سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے ستارہ اپنی جگہ چھوڑ کے کسی کی دہلیز پہ نہیں آ سکتا.
صلاحیت نہیں ہے کہ لوہا خود سے موم ہو جائے، لیکن اگر اللہ کا نبی داؤد چاہے تو لوہے کو موم کر دے۔ دریا میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دو راستے بنا دے، لیکن اگر موسیٰ نبی چاہے تو دریا میں راستہ بنا دے۔ مردے میں خود یہ صلاحیت نہیں کہ وہ زندہ ہو جائے، اگر عیسیٰ ٹھوکر مار کے قوم بِإِذْنِ اللہ کہہ دے تو مردہ زندہ ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، پتھر میں یہ طاقت نہیں کہ پتھر بول پڑے، لیکن اگر امام زین العابدین چاہیں تو حجر اسود سے گفتگو کر لیں۔ درخت میں یہ طاقت نہیں اپنی جگہ چھوڑ دے، لیکن اگر امام موسیٰ کاظم چاہیں تو درخت جگہ چھوڑ دے۔ اسی طرح سے سورج میں یہ قوت، یہ طاقت، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ سورج مغرب سے پلٹ آئے، لیکن اگر علی چاہیں سورج مغرب سے پلٹا لے۔ اسی طرح سے گناہگار میں یہ طاقت، یہ قوت، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے، لیکن اگر حسین کی ماں چاہے، لیکن اگر حسین کی ماں چاہے، بس آپ کو، لیکن اگر حسین کی ماں چاہے تو گناہگار جنت میں چلا جائے، کیونکہ یہی حسین کی ماں ہے۔ وہ چاہ جو میرے بھائی مسائل پڑے ہوئے یہ غلط برآمد ہوگا تو صرف عرض یہ ہے الہی پالیسی سمجھیے۔ الہی پالیسی کیا ہے؟ الہی پالیسی یہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ کے دین میں کوئی جبر نہیں۔ جب اللہ کے دین میں کوئی جبر نہیں تو پھر وارث دین کی، وارث کتاب کی بھی پالیسی یہی ہونی چاہیے۔ حسین کے ہاں بھی کوئی جبر نہیں، تو مجلس میں آؤ شناؤ، تو ماتم کرو شنا کرو، تم نوحم کہو شنا کہو، مجلس میں بیٹھو شنا بیٹھو، عزاداری کرو شنا کرو، شیعہ کہلواؤ شنا کہلاؤ۔ حسین کے ہاں کوئی جبر نہیں، حسین کے ہاں کوئی سختی نہیں۔ حسین نے تمہیں ایک نمونہ دے دیا، حسین نے تمہیں سیمپل دے دیا۔ حسین میدان کربلا میں آ کے مولا نے دو فوجوں کو سامنے کھڑا کر دیا، ایک طرف کلمہ یہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ یہ بھی پڑھتے تھے، نمازی حسینی بھی تھے، نمازی یزیدی بھی تھے، تہجد گزار حسینی بھی تھے، تہجد گزار یزیدی بھی تھے، لیکن یہاں پہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ یہاں بھی پڑھا جاتا، محمد رسول اللہ یہاں بھی تھا، محمد رسول اللہ یہاں بھی تھا، لیکن میدان کربلا میں اپنی عقل سے تمہیں پہنچنا ہے کہ صحیح لا الہ الا اللہ یزید کا تھا یا حسین کا تھا، یہ تمہیں سوچنا ہے، یہ درس تمہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ تم پہ چھوڑا حسین نے، وہاں پہ کوئی سب نہیں۔ یہی وجہ ہے جب لے کے چلا نا قافلہ، تو ہی تمہیں کہوں گا، جب لے کے چلا نا قافلہ آ رہا تھا، یہ ایک مرتبہ جناب عباس کی آواز آقا، پیچھے سے کوئی قافلہ لے کے آ رہا ہے، مولا رکے، عباس پتہ تو بات کون ہے؟ جب مولا پہنچے تو جناب عبداللہ ابن جعفر تیار تھے، بیماری کی حالت، وہ کہتے ہیں نا کیوں نہیں جاتا ہے کربلا میں، عبداللہ شدید بیمار تھے، اور بیمار پر جہاد ثابت ہوتا ہے، بہت بیمار تھے، نحیف تھے، کمزور تھے، آئے آپ سے آنسو مسلسل رو رہے ہیں، آقا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، بھائی آپ نہیں جا سکتے، حالانکہ شریعت نے بھی منع کیا ہے بیمار نہ جائے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا میری بڑی خواہش تھی، میری بڑی آرزو تھی، میں خود کو آپ پہ قربان کرتا، آقا پر کیا کروں، بیماری کی حالت میں جا نہیں سکتا، تو بھائی حکم کیجیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ رو کے فرماتے ہیں آقا میں اور محمد دے رہا ہوں، جو تم نے آقا میں اور محمد دے رہا ہوں، آپ میری یہ قربانی لیتے جائیے، میری طرف سے میدان کربلا میں صدقہ کر دیجئے گا۔ اگر اور محمد یہ دوڑ کے جلدی سے جناب عبداللہ جناب زینب کے پاس آئے اور رو کے فرماتے ہیں زینب مجھے تیرے بابا کی وصیت یاد ہے کہ کچھ بھی ہو جائے حسین کو جانے سے نہ روکنا، حسینہ میں تجھ سے اتنا کہہ رہا ہوں میدان کربلا میں سب سے پہلے میرے اور محمد شہید ہوں، میرے اور محمد شہید ہوں، بس ہزاروں ایک ہی جملہ، 10 محرم کا دن کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی عباس کے بازو اٹھائے، کبھی
کبھی قاسم کی گٹھڑی اٹھائی، کبھی مہمانوں کو اٹھایا، جب سب کو اٹھا کے تھک گئے نا فناظر لنا یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، زخمی ہاتھ سر پہ رکھ کے نا زہرا کا لال رو کے فرماتا ہے واہ غربتا، ہائے اللہ میری غربت۔ جب یہ جملہ کہا نا حسین کے قدموں پہ دونوں نے ہاتھ آئے، اب میرے مولا نے آنکھ کھول کے دیکھا دو شہزادے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ماما ہمارا سلام ہو۔ اور محمد کیسے ہے؟ ماما اماں نے بھیجا ہے، ہمیں تیار کرا کے بھیجا ہے کہ جاؤ ماما کی مدد کرو۔ زینب کے پاس ہے، زینب تو نے تیار کیا؟ ہاں حسین میں نے تیار کیا ہے، ان کو میدان جنگ میں بھیج۔ حسین بہہ رہا ہے، بی بی رو کے فرماتی ہیں اور اے محمد میں جانتی ہوں میرے لال تم علی کے نواسے ہو، جعفر تیار کے پوتے ہو، میرے لال میں جانتی ہوں کہ تم فرات تک پہنچ جاؤ گے، خبردار جب فرات پہ پہنچو نا پانی بہ رہا ہو میرے لال پانی نہ پینا، کل کو کہیں سکینہ یہ نہ کہے کہ بابا میرا اصغر پیاسا تھا، رجل کو لگا بابا میرا اصغر پیاسا تھا، اور محمد پانی پیتے رہے۔ عددارو دونوں شہزادے میدان کربلا میں ہیں، بڑی خوبصورت جنگ کی، یہ ایک مرتبہ آزی ماما ہم مزید سے زمین پہ آ گئے۔ عددارو حسین جلدی سے آئے اور حسین نے آ کے دونوں کے شہزادوں کا لاشا اٹھایا، اور لاشا اٹھانے کے بعد جناب زینب کے پاس آئے، زینب میں تیرے اون محمد لے آیا، بی بی رو کے فرماتی ہے حسین تو میرے اون محمد لایا، اللہ جانے عصر عاشور تیرا لاشا کون لائے گا؟ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔